وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک اور رمضان کی آمد ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تو یہ رمضان ہمیں نصیب بھی فرمانا، اس میں عبادت کی توفیق بھی عطا فرمانا، جو کتاب اس مہینے میں نازل ہوئی اس کتاب سے جڑنے کی ہمت بھی عطا فرمانا، اور اس مہینے کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنانا، آمین۔ بہت عزیز بہنوں، انشاءاللہ گزشتہ سالوں کی سرگرمیوں کی طرح اس سال ہم رمضان میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم قرآن پاک کی سورتوں کا خلاصہ پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ بات کا آغاز کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کا اختتام لازم ہے۔ یہ طویل زندگی کا حصہ اول ہے، یہ امتحان ہے، اور اس امتحان کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی کی کمائی اعمال ہیں، اور آخرت کی کرنسی اعمال صالحہ ہیں۔ جب یہ زندگی امتحان ہے تو اس زندگی یا اس امتحان کا ایک نصاب بھی ہے، اور میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ نصاب قرآن ہے۔ ہمارے استاد نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس امتحان کا رزلٹ آخرت میں نکلے گا۔ اس قرآن میں کامیابی اور ناکامی کے واضح معیارات ہیں، اور اس قرآن کے آغاز میں ہم جو پہلی دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی شکل میں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکیں اور مغضوب اور گمراہوں کے راستے سے بچ سکیں۔ قرآن کے متعلق جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا موضوع ہم ہے، یعنی انسان، اور اس اعتبار سے کہ ہماری فلاح اور ہمارا خسارہ کس چیز میں ہے۔ قرآن کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انسانوں نے ظاہر بینی یا قیاس آرائیوں یا خواہشات کی غلامی کے سبب خدا کے متعلق، نظام کائنات کے متعلق، اپنی ہستی اور دنیا کی زندگی کے متعلق جو نظریات قائم کیے ہیں، اور ان نظریات کی بنا پر جو رویے اختیار کیے ہیں، وہ در حقیقت انسانوں کے لیے تباہ کن ہیں۔ اور قرآن کا مقصد یا قرآن کا مدعا یا قرآن کا آبجیکٹو یہ ہے کہ انسان کو صحیح رویے کی طرف دعوت دینا، اور اللہ کی اس ہدایت کو واضح طور پر پیش کرنا جسے انسان گم کر دیتا ہے یا مسخ کر دیتا ہے، اور اس صحیح رویے کی دعوت دینا جس صحیح رویے کے نتیجے میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی۔ جب ہم خلاصہ سورہ کا آغاز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس رمضان میں قرآن کو اس کی کتابی ترتیب کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے قرآن کی ترتیب مختلف ہے۔ سورہ علق، سورہ مدثر، سورہ مزمل، یہ وہ صورتیں ہیں جو ابتدا میں نازل ہوئی تھیں، لیکن ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ جو قرآن کی موجودہ ترتیب ہے، یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے، اور یہ ترتیب من جانب اللہ ہے اور من جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی بعد میں ترتیب یہ بنائی نہیں گئی، بلکہ یہ ترتیب اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دی گئی ہے۔ پہلی سورت مکی ہے، سورۃ الفاتحہ، پھر 4 سورتیں مدنی آ جاتی ہیں، سورۃ البقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور سورۃ المائدہ، پھر 2 سورتیں مکی آتی ہیں، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، پھر انفال اور توبہ مدنی ہیں، اور یوں آپ قرآن کو پڑھتے چلے جائیے تو قرآن مکی اور مدنی صورتوں کا آپ کو ایک حسین امتزاج ملتا ہے۔ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، اور صورتوں کی تقسیم بھی توقیفی ہے، یعنی وحی کے مطابق ہے، اور یہی صورتیں دراصل فہم القرآن کی اصل بنیاد ہیں۔
30 پاروں کی تقسیم غیر توقیفی ہے، یعنی اجتہادی ہے، یہ بعد میں تقسیم کی گئی اور اس کا مقصد محض ایک کوانٹیٹیو تقسیم کرنا تھا، لیکن سورتوں کی تقسیم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ جب ہم ان صورتوں کی بات کریں گے تو ہر صورت ایک سنگل یونٹ یا ایک اکائی ہے، لیکن قرآن کی صورتوں کا آپس میں گہرا باہمی ربط ہے۔ جیسے آپ اس کو یوں سمجھیے کہ کسی عالیشان عمارت میں کمرے ہوں تو کمرے سے کمرہ جڑا ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کو بھی سمجھیے کہ 114 کمرے ہیں اور ہر کمرہ دوسرے کمرے سے مربوط ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ سورہ آل عمران سے جڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زہراوان بھی کہا، اور آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ خلاصے میں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک سورت مغضوب کی تشریح ہے اور دوسری سورت ضالین کی تشریح ہے، اور یہ دونوں الفاظ سورۃ الفاتحہ میں آئے ہیں۔ اب ہمارا انداز کیا ہوگا انشاءاللہ، چونکہ ہمیں بہت کم وقت میں خلاصہ دیکھنا ہے اور اس حقیقت کو بہرحال ہم تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم خود کمزور ہیں، اور دوسری بات یہ کہ بہت کم وقت میں قرآن کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ قرآن کی بنیادی مضامین ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ تو بنیادی طور پر ہمارا انداز کیا ہوگا کہ ہم ہر سورت کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، یا جس کو ہم میکرو سٹرکچر کہتے ہیں، یا جسے نظم جلی بھی کہا جاتا ہے، وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہر سورت کا ایک میکرو سٹرکچر یا بنیادی ڈھانچہ ہوگا، اور اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہر سورت کو کچھ بنیادی پیراگرافز میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی ایک سورت کا بنیادی ڈھانچہ ہوگا، اور مثال سے آپ یوں سمجھیے جیسے سورۃ البقرہ کے 4 بڑے حصے ہیں۔ پہلا حصہ تمہید ہے، دوسرا بنی اسرائیل سے متعلق ہے، تیسرا امت مسلمہ سے متعلق ہے، اور آخری جو ہے وہ اختتامی باتیں ہیں۔ تو یہ ایک میکرو سٹرکچر ہے ایک سورت کا کہ کون سے بنیادی مضامین اس سورت کے اندر آئے ہیں، اور اسی طرح سے ہم اس خلاصہ سورت میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم ہر سورت کا مرکزی مضمون یا جو ایک مین تھیم ہے اس کو معلوم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جیسے میں دوبارہ آپ کو سورۃ البقرہ کی مثال دوں گی کہ اس کا مرکزی مضمون تبدیلی امامت ہے، یعنی دنیا کی لیڈرشپ بنی اسرائیل سے لے کر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جب ہم قرآن کا تفصیلاً مطالعہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ یہاں ہم اس آڈیو کلاس میں تو نہیں کر سکیں گے، لیکن جب تفصیل سے مطالعہ کیا جاتا ہے تو پھر مائکرو سٹرکچر یا نظم خفیف بھی جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک آیت یا ایک سے زائد آیات جو ہیں ان کو لے کر ان کا مطالعہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور قرآن مجید کا طالب علم جو ہے وہ ہر لفظ کو یا ہر لفظ کی انگلی پکڑ کر جو ہے وہ وہاں پر چلے گا، کیونکہ قرآن کا جو ہر لفظ ہے وہ اپنی جگہ ایک مستقل حقیقت ہے، قرآن کا کوئی لفظ بھی جو ہے وہ زائد نہیں ہے۔ ٹھیک، اور اسی طرح سے جب آپ تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، پھر آیات کا باہمی ربط تلاش کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں اس سلسلے کے اندر ہم مختصراً چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے پڑھنے کا؟ اچھی بات تو یہ ہوگی کہ قرآن کی کوئی تفسیر یا خود قرآن پاک آپ کے سامنے موجود ہو، اور اگر آپ نے پہلے سے اس کی تلاوت کر رکھی ہوگی تو پھر یقیناً جب ہم مضامین کو دہرا رہے ہوں گے تو آپ کو اس کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اگر آپ اپنے پاس کوئی کاغذ اور قلم رکھ لیجئے اور جو اہم باتیں ہوں ان کو اپنے لیے نوٹ کر لیں، اس لیے کہ یادداشت سے چیزیں بہرحال جلدی محو ہو جاتی ہیں۔ جب ہم چیزوں کو تحریر کر لیتے ہیں تو چیزوں کو یاد رکھنا اور دہرانا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا کے ساتھ آج کی اس ابتدائی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہماری اس ادنا سی کوشش کے ذریعے سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔